بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر لیسن نمبر 5 ہے تنوین۔ اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سبق نمبر 3 پڑھا تھا حرکات۔ حرکات تو کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، ہے نا؟ یعنی زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب اگر یہی ڈبل ہو جائیں، دو زبر ہو جائیں یا دو زیر ہو جائیں یا دو پیش ہو جائیں تو ان کو تنوین کہہ دیں گے۔ جب تک سنگل تھے زبر تنوین ہو جائے گی اور اس کی ساؤنڈ بھی بدل جائے گی۔ ہاں، تو یہ بتا رہے ہیں دو زبر، دیکھو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ یہاں پر کنڈیشن چینج ہو گئی۔ حرکت میں کیا تھا؟ جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں، لیکن جس حرف پر تنوین ہوتی ہے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے ہیں اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم متحرک نہیں کہیں گے بلکہ منون کہیں گے، تنوین والا۔ ہاں، جیسے حرکت کی کنڈیشن چینج ہوتی ہے نا، ویسے ہی جیسے سمبل چینج ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب یہ بتا رہے ہیں تنوین کیا؟ تنوین تنوین ہوتا کیا ہے؟ تو اس کی یہ تفصیل بتا رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ تنوین جو ہے نا وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ اب نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس نون پہ جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر یہ نون ہے، نون پہ جزم ہے، یہ چھوٹا سا بندہ ہے دال کی شکل میں جو ہے سکون، تو یہ نون ساکن ہے۔ تو تنوین جو ہوتی ہے نا، تنوین وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ یہ تنوین جو ہوتی ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین، یہ کلمے کے لاسٹ میں ہی آتی ہے۔ کلمے کے لاسٹ میں آئے گی، نہ تو شروع میں آ سکتی ہے اور نہ ہی بیچ میں آ سکتی ہے۔ جب بھی آئے گی لفظ کے ورڈ کے آخر میں ہی آئے گی۔ آپ قرآن شریف میں دیکھنا، کہیں پر بھی دیکھنا، تنوین جب بھی آئے گی دو زبر دو زیر دو پیش، وہ کلمے کے لاسٹ میں ہی آئے گی، کیونکہ نہ تو شروع میں آ سکتی ہے وہ، نہ بیچ میں آ سکتی ہے، درمیان میں، لاسٹ میں ہی آئے گی۔ تو یہ فرق ہے۔ ہاں، اس کو میں ہاں بھی بتاتا ہوں۔ کلمے کے آخر میں آتی ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ہاں، اب جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا اس کو حمزہ دو زبر ان پڑھیں گے، ان کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو حمزہ دو زبر ان پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ پڑھا حمزہ نون زبر، کیا پڑھیں گے اس کو؟ ان۔ تو نون ساکن کی آواز آئی نا تنوین میں، حمزہ دو زبر ان، اور اس کو پڑھیں گے حمزہ نون زبر ان۔ تو جو نون ساکن کی آواز ہے وہی تنوین کی آواز آ رہی ہے۔ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسی حمزہ دو زیر ان، ان، اور حمزہ نون زیر ان، ہاں، تو دونوں کی آواز سیم ہے۔ تو تنوین کی جو آواز لاسٹ میں نکلتی ہے وہ نون ساکن کی نکلتی ہے، اس لیے تنوین نون ساکن ہی ہوتا ہے۔ بس اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے، جیسے ورڈ میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ میں نے بتایا کہ تنوین جو ہوتی ہے وہ کلمے کے لاسٹ میں آتی ہے، لیکن نون ساکن جو ہے وہ کلمے کے بیچ میں بھی آ جاتا ہے۔ ہاں، اب میں آپ کو دیکھو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم نے یہاں پر لکھا، یہ لکھا ہم نے، کیا لکھا ہم نے؟ احدن۔ تو یہ لاسٹ والا جو ہے نا یہ تنوین ہے دو زبر، تو یہ لاسٹ میں ہی آئے گی، لیکن نون ساکن جو ہے وہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں بنایا
ہم نے کیا لکھا ہے؟ انظر، انظر کیا لکھا ہم نے؟ تو یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے نا، تو یہ بیچ میں آ گیا دیکھو. لیکن یہ دو زبر جو ہیں یہ کبھی بھی بیچ میں نہیں آ سکتے ہیں. ہاں اس لیے نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ساؤنڈ ہے نا، وہ ساؤنڈ نکل ہی نہیں سکتی بیچ میں. ساؤنڈ جو ہے تنوین کی وہ بیچ میں نکل ہی نہیں سکتی. ہاں اس لیے لاسٹ میں ہی آئے گی تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش. بس یہ ڈفرینس ہے نون ساکن اور تنوین میں. لیکن ساؤنڈ جو آئے گی تنوین کی وہ نون ساکن کی ہی آئے گی. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب دیکھیں حمزہ دو زبر ان برابر ہے حمزہ نون زبر ان کے. حمزہ دو زیر ان برابر ہے حمزہ نون زیر ان کے. حمزہ دو پیش ان برابر ہے حمزہ نون پیش ان کے. اب یہ ہجے بتا رہے ہیں تنوین کے ہجے کس طرح سے کریں گے. تو تنوین کے ہجے اس طرح سے کرتے ہیں، میم دو زبر من. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میم کے آگے الف بننا ہے نا، تو ہم نے الف تو کیوں نہیں پڑھا؟ تو الف نہیں پڑھا جاتا ہے. دو زبر جو ہوتے ہیں نا، دو زبر کی جو تنوین ہوتی ہے یہ، تو اس کے آگے جو الف ہوتا ہے نا، یہ 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 الف ہوتا ہے، اور دال بھی آتا ہے، تو اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے ہجے میں، اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے. اس بات کا آپ خیال رکھنا ہے. تو ہجے اس طرح سے کریں گے، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. یہ بتا رہے ہیں دیکھو یہاں پر زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. تو سبق کو اس طرح سے پڑھیں گے، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. پو دو زبر پون، یا پر کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے. پو دو زیر پن، پو دو پیش پن، پن تن تن. ٹھیک ہے آ گئے سمجھ میں سب؟ ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے یاد کر کے لانا اس کو. اوکے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ. ہاں تو یہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. یہی بتا رہے ہیں الف جو لکھا جاتا ہے زبر کی تنوین کے بعد، یہ کہیں یا لکھا آتا ہے. ہاں تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں ہجے میں. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم. ٹھیک ہے السلام علیکم.